الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں سے ایک دن کو تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور وہ مبارک دن کون سا ہے؟ وہ مبارک دن ہے جمعہ کا دن۔ جمعہ صرف ایک دن نہیں بلکہ ایمان کی تازگی، روح کی پاکیزگی اور امت کی اجتماعات یعنی ایکتا کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، جب جمعہ کا دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز اتنی اہم ہے کہ اس کے وقت دنیاوی کاروبار تک روک دینے کا حکم دیا گیا۔ اب ہم بات کریں گے کہ جمعے کے کون کون سے فضائل ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کی فضیلت ہے، جمعہ سب سے بہترین دن ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ جمعہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بشرطے بڑے گناہوں سے بچ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 233۔ جمعہ کے دن کچھ اعمال ہیں کرنے کے۔ سب سے پہلا ہے غسل کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 880۔ دوسرا ہے کپڑے صاف اور خوشبو لگانا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن بہترین کپڑے پہنتے اور عطر استعمال فرماتے۔ یہ دن ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا دن ہے۔ تیسرا عمل ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے اگلے جمعہ تک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ سنن الکبریٰ حدیث نمبر 5856۔ چوتھا عمل ہے درود شریف کی کثرت۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1531۔
5واں اعمال ہے ساعت قبولیت، یعنی دعا کی گھڑی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت اگر کوئی مومن اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 935۔ اکثر علماء کے مطابق یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک بزرگ بیان کرتے ہیں، ایک شخص تھا جمعہ کو معمولی سمجھ کر اکثر چھوڑ دیتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، اچانک اس کی موت آئی اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کی زبان سے کلمہ نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے برعکس ایک بزرگ جو پابندی سے جمعہ پڑھتے تھے، ان کی موت کے وقت کلمہ آسان تھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جمعہ کی بے پرواہی آخرت کو تباہ کر سکتی ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہماری پیشانیوں پر گناہوں کا بوجھ ہے، ہمارے اعمال نامے شرمندگی سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن تیری رحمت ہر چیز پر بھری ہے۔ یا ہمارے اللہ، آج کے مبارک دن جمعہ کی برکت سے ہماری تمام خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ، ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیے ہوں یا انجانے میں، کھلے میں کیے ہوں یا تنہائی میں، زبان سے کیے ہوں یا نگاہ سے، دل سے کیے ہوں یا قدموں سے، اے میرے رب، سب پر اپنی معافی کا پردہ ڈال دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے سینوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہمارے اعمال کو اخلاص پیدا فرما اور ہمیں اپنی اطاعت میں مضبوط بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں نماز کا پابند بنا، جمعہ کی قدر کرنے والا بنا، مسجدوں کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے اور قرآن کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں صحت، عافیت اور لمبی عمر عطا فرما، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، ہماری بیویوں، ہمارے شوہروں، ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کو نیک بنا، انہیں بے دین ماحول سے بچا، انہیں بری سنگت سے محفوظ فرما اور انہیں اپنی رضا کے راستے پر چلا دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں انہیں غیب سے ادائیگی کے اسباب عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاک روزی عطا فرما۔ یا اللہ، جو آنکھیں آج تک تیرے ڈر سے نہیں روئیں انہیں اپنے خوف سے رلا دے، جو دل تیری یاد سے غافل ہیں انہیں اپنی محبت سے جگا دے۔ یا اللہ، ہمیں دکھاوے کی عبادت سے بچا، ریا اور تکبر سے محفوظ فرما، ہمارے ہر چھوٹے بڑے اعمال کو صرف اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ، جب ہماری روح جسم سے جدا ہونے لگے اس وقت ہمیں آسانی عطا فرما، قبر کو ہمارے لیے رحمت کی جگہ بنا دے اور منکر نکیر کے سوالوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما دینا۔ یا اللہ، ہمیں پل صراط پر بجلی سے زیادہ تیزی سے گزار دینا، ہمارے نام اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما دینا اور ہمیں بنا حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما دینا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے حبیب
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اٹھانا، حوض کوثر سے ان کے مبارک ہاتھوں سے پانی نصیب فرما اور ہمیں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما، مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ آمین آمین آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزا اللہ عنا محمدا وما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، میری پیاری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیجئے گا، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے بیان کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔